کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کیا دیا ہے ہمیں مدرسوں نے، کیا ملتا ہے ہمیں مدرسوں سے، رات دن جو مدرسوں کا ذکر ہوتا ہے، رات دن جو مدرسوں کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو سنو ہمیں مدرسوں نے وہ دیا جو تمہارے باپ تمہیں نہ دے سکے، تمہیں مدرسوں نے وہ دیا جو تمہارے رشتہ دار نہ دے سکے، تمہیں مدرسوں نے وہ دیا جو تمہارے احباب نہ دے سکے، تمہیں مدرسوں نے وہ دیا جو تمہارے دوست نہ دے سکے، تمہیں مدرسوں نے وہ دیا جو تمہارے رشتہ دار نہ دے سکے، دنیا کا کوئی تمہیں نہ دے سکا، وہ تمہیں مدرسوں نے دیا۔ تم پوچھو گے کیا دیا مدرسوں نے، تو ہمیں امام اعظم جیسی شخصیت انہی مدرسوں نے عطا فرمائی، ہمیں حضرت امام شافعی جیسی شخصیت انہی مدرسوں سے عطا کی گئی، ہمیں حضرت امام مالک جیسی شخصیت انہی مدرسوں سے عطا کی گئی، ہمیں پروردگار عالم نے حضور غوث اعظم جیسی شخصیت انہی مدرسوں سے عطا فرمائی، ہمیں پروردگار عالم نے غریب نواز جیسی شخصیت انہی مدرسوں سے عطا کی گئی، ہمیں ملی پروردگار نے عطا فرمائی صابر پاک جیسی شخصیت انہی مدرسوں کے ذریعے، حضرت وارث پاک جیسی شخصیت انہی مدرسوں کے ذریعے، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت انہی مدرسوں کے ذریعے، مفتی اعظم ہند جیسی شخصیت انہی مدرسوں کے ذریعے، اور تاج الشریعہ جیسی شخصیت عطا کی گئی، وہ انہی مدرسوں کے ذریعے ہمیں عطا کی۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور مفتی مزمل صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ آج جو تمہاری مسجدوں میں امام نظر آ رہے ہیں وہ انہی مدرسوں کی دین ہے، آج جو تمہارے گاؤں کے اندر یہ خطیب اور شاعر نقیب نظر آ رہے ہیں وہ انہی مدرسوں کی دین ہے، آج جو تمام دنیا میں علماء نظر آ رہے ہیں وہ انہی مدرسوں کی دین ہے۔ مدرسوں سے ہمیں عقیدے سنوارنے کا طریقہ ملا، عقیدے مدرسوں سے سنوارے جاتے ہیں، عشق رسول مدرسوں سے سکھایا جاتا ہے، محبت رسول مدرسوں سے سکھائی جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ مدرسوں سے سکھایا جاتا ہے۔ بلکہ سنو اللہ نے اس قوم کو نبی اکرم کے صدقے جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑی اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی، جس چیز کی جتنی ضرورت پڑی اللہ نے اتنی مقدار میں وہ چیز پیدا فرمائی۔ سونے چاندی سے زیادہ لوہے کی ضرورت پڑی تو سونے چاندی سے زیادہ اللہ نے لوہے کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا، لوہے سے زیادہ لکڑی کی ضرورت پڑی تو لکڑی کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا، لکڑی سے زیادہ اناج کی ضرورت پڑی تو اناج کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا، اناج سے زیادہ پانی کی ضرورت پڑی تو پانی کو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا، پانی سے بھی زیادہ سانسوں کی ضرورت پڑی تو اللہ نے سانسوں کو اس سے بھی زیادہ مقدار میں پیدا کیا، اور سانس کو انسان کی ناک کے قریب رکھا کہ سانس لیتا چلا جا، زندگی کا کارواں آگے بڑھاتا چلا جا، تیری زندگی بھی بہتر ہے، موت بھی بہتر ہے، جب تک تو روئے زمین پر رہے گا، گنبد خضرا کو دیکھے گا، بعد مرنے کے قبر میں چہرے مصطفیٰ کو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ، بعد مرنے کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ ماشاءاللہ، مدرسوں کے اندر تمہیں کیا دیا گیا، لیکن سنو ایک چیز وہ ہے جس کی ضرورت ہمیں سونے سے زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہمیں چاندی سے زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہمیں لکڑی سے زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہمیں اناج سے زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہمیں پانی سے زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہر چیز سے زیادہ ہے، وہ پوچھو گے بریلی کے علماء سے، وہ پوچھو گے مفتیان کرام سے تو ایک ہی جواب ملے گا، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کی ضرورت۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، لبیک، ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنائیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
مدرسوں سے ملتا ہے، ہر چیز سے زیادہ نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو ذرا توجہ کیجئے، میں آپ سے اپنی تقریر پہ نعرے لگوانے کا خواہش مند نہیں ہوں، مگر آپ اس پر خاص توجہ کیجئے۔ مدرسوں کے ذریعے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہر چیز سے زیادہ نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ سنو توجہ دیجئے، ادھر غور و فکر کیجئے، ایک بات توجہ مسل کر بولیے سبحان اللہ اور کہیے یا رسول اللہ۔ سنو باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ اچھا درود شریف پڑھ لیجئے، آپ توجہ بیٹھ جائیے، بیٹھی بس ہو گیا، توجہ کیجئے، آپ سنو۔ اوہو اب تو بیٹھو، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ وسلم۔ کہیں گے ان سب سے زیادہ نبی کی تعلیمات کی کیسے ضرورت ہے؟ تو صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میں آپ تک یہ بات پہنچا کر کے جاؤں گا۔ سونا انسان کے پاس ہے، مگر سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ ہمیں ایک صرف چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے سنت ہے، باقی وہ نہیں پہن سکتا۔ یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ اناج آپ کے پاس میں ہے، کتنا عشر دینا ضروری ہے، مدرسوں پہ خرچ کرنا ضروری ہے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ پانی آپ کے پاس میں ہے، کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کس پانی سے غسل کرنا جائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے کان میں سب سے پہلے اذان پڑھ دو، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ اس سے اور بڑا ہو جائے، جب بولنا سیکھ جائے بچہ تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ شادی میں سنت طریقہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا کفن دفن کیسے ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ قبر میں کیسے رکھا جائے گا، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائی جائے گی۔ قبر میں کتنی گہری قبر کھودی جائے گی، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ سنو مرنے کے بعد میت کے لیے 3 فائدہ مند ہے، 10واں فائدہ مند ہے، 40واں فائدہ مند ہے، کلمہ شریف فائدہ مند ہے، درود شریف فائدہ مند ہے، قرآن کی تلاوت فائدہ مند ہے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ معلوم یہ ہوا پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی اگر کسی چیز کا سب سے بڑا کوئی محتاج ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی مزمل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے حضرت؟ میرے مصطفیٰ کی تعلیم بتائے گی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم بتائے گی۔ شادی کس طرح کرنا چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ مصطفیٰ کی تعلیم بتائے گی۔ بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے کرنا چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ بچے کو کب سے نماز پڑھنا سکھایا جائے، یہ کون بتائے گا؟ 7 سال کی عمر سے بچے کو حکم دیا جائے نماز پڑھنے کا، یہ کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ بیوی کے ساتھ کیسے گزارنا زندگی ہے، کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، نبی کی تعلیم بتائے گی۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے، نبی کی تعلیم بتائے گی۔ بزرگوں کا ادب کیا ہے، نبی کی تعلیم بتائے گی۔ انبیاء
اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ کون نبی سب سے افضل ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی نبی کی تعلیم بتائے گی۔ ہمیں کس طرح بزرگوں کے مزار پہ جانا چاہیے کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ کس طرح ہمیں اپنے ماں باپ کا قدم چومنا چاہیے کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کیا چیز فائدہ دے گی کون بتائے گا؟ نبی کی تعلیم بتائے گی۔ معلوم یہ ہوا ساری دنیا اگر کسی چیز کی محتاج ہے اور وہ چیز کہیں ملتی ہے تو وہ انہی مدرسوں کے اندر ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ارے زندہ دلی کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا بیان حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں لوگ کیا ملتا ہے مدرسوں سے؟ جی جی بالکل۔ کیا نہیں ملتا مدرسوں سے؟ عشق رسول کی دولت ملتی ہے مدرسوں سے، محبت کا جذبہ ملتا ہے مدرسوں سے، سلام پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے مدرسوں سے، نماز پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے مدرسوں سے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے مدرسوں سے۔ ورنہ جو مدرسوں کے قریب نہیں گئے نکاح میں ان سے کلمہ تک تو ٹھیک پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جو علماء کے قریب نہیں گئے نکاح میں ان سے ایجاب و قبول تک بھی صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نبی کی تعلیمات کے دور رہے۔ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے باپ مر جاتا ہے، بیٹا ادھر کھڑا ہوتا ہے، کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھائے گا، دوسرا غسل دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں کس طرح اس کو غسل دیا جائے گا، کس طرح اس کی نماز جنازہ ہوگی، کیا کیا نماز جنازہ میں پڑھا جائے گا، کتنے لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے تو کتنا اس کا ثواب ہوگا، اس کی عظمت اور فضیلت ہوگی۔ یہ کوئی تمہیں دنیا دار میں کسی کالج کے اندر اسکولوں کے اندر تمہیں نہیں ملے گا۔ ماں باپ کا ادب سیکھنا ہے مدرسوں میں جانا ہوگا، عشق رسول سیکھنا ہے مدرسوں میں جانا ہوگا، قال قال رسول اللہ کی صدائیں سننی ہیں مدرسوں کے اندر جانا ہوگا۔ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے جس طرح قرآن پڑھنے پہ عمل ہوتا تھا، صبح قرآن کی تلاوت، دوپہر میں قرآن کی تلاوت، شام میں قرآن کی تلاوت، سو جائیں تو قرآن کی تلاوت، اٹھیں تو قرآن کی تلاوت۔ آج بھی اگر یہ روش کہیں ملے گی تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، ملے گی تو مدرسوں کے اندر ملے گی جن مدرسوں کو مصطفیٰ کا گھر بتایا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ واہ مدرسوں کے اندر کیا ملتا ہے مدرسوں سے؟ کہہ دیا دستار بندی سے کیا ہوا؟ یہ علماء تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ مفتیان کرام کہاں سے ملے؟ یہ محدثین اعظام کہاں سے ملے؟ یہ مفسرین کرام کہاں سے ملے؟ انہی مدرسوں سے آج بریلی مرکز اہل سنت ہے۔ انہی مدرسوں کی بدولت ایسے ایسے مفتی، ایسے ایسے عالم عاشق رسول پیدا ہوئے جو فتویٰ دے کر دین کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ اسی لیے تو بریلی کو مرکز بنایا گیا ہے کہ وہاں سے صحیح رہنمائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو مرکز ہے پوری دنیا سنیت کا کہ وہاں پر صحیح طریقہ مصطفیٰ کا بتایا جا رہا ہے، عشق رسول کا جام لوگوں کو پلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، لوگ سوچتے ہیں کیا ملا ہے مدرسوں سے، مدرسوں کے اندر تم کیا جانو کیا ملتا ہے مدرسوں کے اندر۔ سنو سنو، دنیا کی تمام یونیورسٹی ایک طرف اور مدرسے کی ایک اینٹ ایک طرف، اس کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کالج اور مدرسوں کے اندر صرف دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، تہذیب و تمدن نہیں سکھایا جاتا۔ اور اس ایک مدرسے کی اینٹ کے پاس میں ہر وقت قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو دنیا کے تمام کالج اور اسکول ایک طرف، مدرسے کی ایک اینٹ کا بھی مقابلہ نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو میرے آقا نے 1500 سال پہلے پڑھایا، خالی شعر سنانے سے نہیں ملے گا۔ یہ بے شک بے شک، 1500 سال پہلے جو میرے
اللہ نے حکم فرمایا، بے شک حکم بتایا، یہ کہاں سے ملے گا تمہیں؟ یہ کسی مسجد سے نہیں، واہ بلکہ یہ حکم اگر صحیح معنوں میں ملے گا تو مدرسوں کے اندر ملے گا۔ سبحان اللہ، مدرسوں کے اندر بے شک مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر جو عالم پڑھ کر کے آتے ہیں وہ مدرسوں ہی سے آتے ہیں، بے شک مدرسوں ہی سے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مدرسے کی بنیاد گویا کہ سنیت کی بنیاد کو مستحکم کرنا ہے۔ واہ اس لیے آج اپنی قوم سے یہ گزارش کر کے جاؤں گا کہ سنو، مدرسوں کی بنیاد کو مضبوط کر لو۔ جہاں تمہارے بچے پڑھ رہے ہو ان مدرسوں کا خیال کرو، ان مدرسوں کے طرف توجہ کرو۔ مدرسے جس قوم نے مضبوط کر لیے، اللہ نے اس قوم کو فلاح و بہبودگی سے سرفراز فرما دیا، اور جنہوں نے مدرسوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پہلے ایک زمانہ وہ تھا بہت ساری جگہوں پر جو اہل سنت کے مرکز تھے، سب سے پہلے وہاں سے مدرسے ہٹائے گئے، مدرسے ہٹ گئے، آج وہاں تمہیں صحیح معنوں میں دین تک نہیں ملے گا، اس لیے کہ دین سکھانے کی جو سب سے بڑی مشین ہے اس زمانے کے اندر وہ مدرسے ہی ہیں، جن مدرسوں کے اندر مصطفیٰ کا طریقہ سکھایا۔ مدرسوں کو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور کسی موضوع پر میں اعلیٰ حضرت کی شان میں بیان کر کے بھی اگر گفتگو کروں گا تو صرف آپ نعرہ لگا کر کے چلے جائیں گے، مگر یہ مدرسوں کا پیغام کیسے سنیں گے؟ توجہ کیجئے، مدرسوں کے اندر کس شان کے ساتھ میں اور پڑھنے والوں سے کتنی محبت ہمارے بزرگان دین کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جس نے کسی طالب علم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، اگر تمہیں یہ تمنا ہو کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو آقا نے پوچھا، آقا سے عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی، آقا ہاں یہ تمنا ہے۔ فرمایا مدرسے میں دین سیکھنے والے کسی طالب علم کو دیکھ لو، دین کی طرف جو طلب رکھتا ہے اس کو دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اور اس کی شان دنیا والے سمجھے نہ سمجھے، جانے نہ جانے، مگر عظمت یہ ہے کہ اس کے قدم کے نیچے اللہ کے مقدس فرشتے بھی اپنے قدموں کو بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ، زندہ باد، سبحان ایک حدیث اللہ۔ شریف میں ارشاد فرمایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا او ولا تکن الخامس فتہلک۔ ارشاد فرمایا اے لوگو اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم بن جاؤ، عالم نہ بن سکو تو متعلمن یا متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، او مستمعن یا تم ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، او محب لہو یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچواں نہ بننا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ اور میرے آقا نبی اکرم نور مجسم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، پہلے اس قول کی میں وضاحت کروں، بتاؤ دنیا میں کوئی بھی کسی طرح کی تعلیم حاصل کرنے والا ہو، انٹرنیٹ پاس کر لے، کچھ بھی کر لے، کسی طرح کی کوئی سی بھی پریکشا ایگزام میں پاس ہو جائے، کیا کسی کے لیے اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت عطا فرمائی گئی؟ دنیا کے کسی بھی امیر کو اتنی فضیلت نہیں، دنیا کے کسی کالج اسکول میں پڑھنے والے کو اتنی فضیلت نہیں جتنی فضیلت مدرسے میں اگر بچہ قاعدہ لگا کر کے سینے سے جائے گا تب بھی اللہ کے مقدس فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیں گے۔ تو دنیا کے تمام دولت والے اس طالب علم کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو علماء کی عظمتوں کا مقابلہ کیا؟ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت